له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تعظیم اللہ وحدہ لا شریک واسطے، اللہ رؤوف الرحیم واسطے، اللہ غفور الوجود واسطے، اللہ مالک الملک واسطے، اللہ رحمان اور کریم واسطے، اللہ لجپال اور رق کی بے پناہ قوت والے واسطے، بے شمار درود و سلام کائنات کے امام صاحب قرآن نبی سلطان حبیب کبریا محبوب خدا احمد مشتبہ سلطان عرب و عجم شاہ مدینہ ساقی کوثر شافی عاشق میرے تھوڑے کل کائنات کے رہبر رہنما سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم اور بہترین ہستی واسطے بھائیو، پچھلا جمعہ رمضان المبارک دی تعظیم، تکریم، عظمت، اہمیت، افادیت تے چند احادیث اور قرآن دی آیات کوٹ کی سن۔ اج بھی رمضان اور قرآن دی مناسبت نال بات ہوئے گی۔ اللہ مینوں تانوں قرآن پاک دی نورانیت و حقانیت نصیب فرمائے۔ رمضان بھی ایک بڑا انعام ہے، قرآن پاک بھی ایک بہت بڑا اللہ دا انعام ہے، بلکہ حدیث پاک سے لکھا ہے، نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن والصیام یشفیان لعبد یوم القیامہ۔ لوگوں، قرآن اور روزے رمضان دے یشفیان لعبد یوم القیامہ، قیامت والے دن بندے دے شفارشی بن جان گے، بندے دی نجات کا سبب ہون گے، بخشش کا ذریعہ بن جان گے۔ یشفیان لعبد یوم القیامہ، قیامت نو سفارش کرن گے دونوں۔ اج قرآن پاک دی مناسبت نال اس طرح عرض کیتی سی پچھلے جمعے اندر کہ قرآن 30 سپارے لوح محفوظ وچوں نا اللہ ذوالجلال نے رمضان اندر اکٹھے ایسی شکل سے جڑی ہن تواڈے میرے سامنے آسمان دنیا تے بیت العزت دے اندر پہنچا دیتی، جڑا پہلا آسمان سن نظر آ بیت العزت دمانہ عزت والا گھر، ایک کعبہ شریف دی سیدھ وچ پہلے آسمان تے اللہ پاک نے تیار کروایا ہے، جدا ایویں ہی اکرام تے احترام ہے جویں دنیا تے کعبہ شریف دا احترام تے اکرام ہے۔ اور
اللہ دے نورانی فرشتے اس بیت العزت دا طواف کردے نے تے 70,000 فرشتہ یومیہ دی بنیاد تے طواف کرتا ہے. جیڑا 70,000 فرشتے دا گروپ ایک دفعہ طواف کر جاندا ہے او دی ہن کدی دوبارہ واری نہیں آئے. بس ایک دفعہ ہی واری آئے گی. ایتھے تو پھر کوئی مت مارے تے دوبارہ اللہ تعالی کعبہ شریف دے رستے آسان فرمائے. مشکلات کورونا وباواں بلاواں تو اللہ امت نوں محفوظ رکھے. لیکن ایتھے تو پھر کئی دفعہ جان آن دا سبب بن جاندا ہے. اوتھے جڑا گروپ ایک دفعہ فرشتیاں دا طواف کر آیا اونی دوبارہ نہیں واری کرے آئے. اتنا ہجوم ہے فرشتیاں دا، اتنی تعداد ہے ملائکہ دی. اللہ دے لشکراں نوں اللہ ہی جاندا ہے. اللہ دیاں فوجاں نوں اللہ ہی پہچاندا ہے. آئیے قرآن پاک کی مناسبت نال بات جاری ہے. اس بیت العزت اندر نا اللہ نے قرآن پورے 31 سپارے دی شکل چ رمضان اندر نازل فرما دیتا. کیڑا قرآن جدے بارے عرش دے رب نے فرمایا، صحیح مسلم شریف دی روایت ہے، میرے محبوب اعلان کرتے ہو اقرأ القرآن یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. وہ کائنات کے لوگوں قرآن پاک پڑھیا کرو. اقرأ القرآن تشریف لے آؤ نا میرے بھائی. حدیث پاک چ لکھا ہے 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھو. اللہ تعالی کہتے 2 رکعت پڑھ کے میرا بھائی پھر بیٹھا کرو. مسجد کی تقریم ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، قرآن و سنت کی رہنمائی ہے، ساری نجات کا ذریعہ ہے. اللہ ہدایت دے گا. 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو میرے بھائی. اقرأ القرآن، نبی مکرم نے فرمایا قرآن پڑھیا کرو. اقرأ القرآن یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو. قرآن پاک دا ترجمہ سیکھو. قرآن پاک تے عمل کرو. قرآن پاک نال دل لگاؤ. قرآن پاک نال اپنی نسبت بناؤ. یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قیامت دا دن ہوئے گا قرآن اپنے پڑھن والے دی اللہ ذوالجلال کو نجات کروائے گا، انہاں دی بخشش دلوائے گا. قرآن انہاں دی جنت جان دا ذریعہ بن جائے گا. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم شریف دی. اے نوٹ کرنا ذرا قرآن دی عظمتیاں چند باتاں، کیونکہ قرآن پاک دا تے رمضان مبارک دا آپس دے اندر ایویں تعلق ہے جنہیں روح دا تے جسم دا تعلق ہے. اللہ پاک نے جنہیں جسم چ روح پائی ہے، ایویں رمضان اندر قرآن پاک اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے. رمضان دی بہتری، رمضان دی کامیابی تے رمضان دی اصل قدر تے عزت تے تکریم اے آ کہ رمضان چ کثرت نال قرآن نو پڑھیا جائے. آئیے توجہ کیجیے. صحیح مسلم شریف کی روایت، نبی کائنات نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ. سورۃ بقرہ پڑھیا کرو.
یاتی یقرأ سورۃ البقرہ لا یستطیع البطلہ. نبوت والی زبان صاحب قرآن نے فرمایا، نبی سلطان نے سمجھایا، آقا نامدار نے بتایا، نبی مکرم نے سنیا پہنچایا، اپنی امت کو آگاہ فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ پڑھیا کرو، لا یستطیع البطلہ، سورۃ بقرہ پڑھن دے نال کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی وار، کوئی شیاطین دا اثر نہیں رہے گا. اللہ ہر قسم دی نظر بد تو بھی بچائے گا، جادو ٹونے تو بھی محفوظ فرمائے گا. یہ سورۃ بقرہ دی شان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے توجہ کیجئے، قرآن پاک دیاں عظمتاں تے شاناں، مقام تے احترام. ایک حدیث بھی نوٹ کیجئے، اللہ مینوں تانوں سارے میں اس دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جڑا بندہ ایک سورت پڑھدا ہے جدا نام سورت ملک ہے، اللہ پاک اس ایک سورت پڑھن دے نال یہ دی ہمیشہ واسطے قبر دے عذاب نو ٹال دیندا ہے. اے سورت دے قبر اندر عذاب دے تے اے بندے دے درمیان رکاوٹ بن جائے گی. وہ سورت کتھے آ؟ سورت ملک 29 سپارے دی پہلی سورت ہے. لہذا اے رات مغرب تو بعد ہر روز دا معمول بنا لو. اللہ مینوں بھی تانوں بھی اس دی توفیق عطا فرمائے. توجہ کرنا ذرا، قرآن دیاں باتاں ہو رہیاں نے، قرآن پاک دیاں گلاں ہو رہیاں نے. یہ دعاواں دا مہینہ آ رہا ہے. اے نوٹ کرنا بات، اج دی گفتگو دی آخری روایت تے حدیث میں نوٹ کرنے لگا. دل چ بٹھانا، دماغ چ نو جگہ دینا، عمل چ لے آنا. اللہ میری تہاڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. اللہ کائنات دے امام نے فرمایا، کائنات دے جتنے بھی کام نے، نیک امال نے، نیک عمل نے، اللہ پاک نے انہاں دی تمیز بیان فرما دیتی ہے، انہاں دی اللہ پاک نے وضاحت دس دیتی ہے. نبی محترم دی وضاحت بیان کرتے ہیں اللہ دے دسن دے اوتے. فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام. ساری کائنات دے کلاماں وچوں، ساری کائنات دے بیاناں وچوں، ساری دنیا دیاں کتاباں وچوں سب تو اگر افضل تے اعلیٰ تے بہتر تے برتر تے فضیلت والی کوئی کتاب ہے تے اللہ دی کتاب قرآن ہے. اللہ کے محبوب نے اس طرح سمجھایا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ پاک نے قانون بنا دیتا ہے، اللہ پاک نے اصول بنا دیتا ہے. اللہ پاک نے پسند کر لیا ہے. کی پسند کیتا ہے؟ فرمایا آتیتہ من شغلہ القرآن آتیتہ افضل من السائلین. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. او کائنات دے لوگو، اللہ کا فیصلہ سن. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں حدیث قدسی، حدیث قدسی کہ اللہ پاک خود بات بیان کر رہے ہیں. فرمایا میرے قرآن اندر مصروف رہن والے، پڑھن والے، تلاوت کرنے والے، انہوں میں دعاواں کرنے والیاں تو بھی زیادہ عطا فرماؤں. وجہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کلام دی فضیلت پوری کائنات دیاں کلاماں تے ایویں آ
جی میں اللہ دی فضیلت پوری کائنات دیاں مخلوقاں ہوتے اللہ دی مخلوق دا بھی مقابلہ کوئی نہیں ایویں اللہ دی ذات اللہ ذل جلال دی جتنی بھی مخلوقات ہے او دا اللہ نال کوئی مقابلہ نہیں اللہ تے مالک اللہ نال کسی مخلوق کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی مخلوق اللہ دے مد مقابلہ آ کے ناکام ہے کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ ہی مالک ہے اللہ ہی خالق ہے جڑا پیدا کرنے والا ہے ہر قسم کا قوت طاقت رکھنے والا ہے اللہ اکبر اسی طرح اللہ دے کلام دے برابر بھی کسی دی کلام نہیں ہو سکتا اللہ کو دعا ہے کہ رمضان بھی اللہ پاک نے قرآن پاک دے نازل ہون دا ذریعہ بنایا اس اندر قرآن پاک نازل فرمایا اے قرآن روح ہے قرآن اللہ دی طرفوں شفا ہے قرآن اللہ پاک دی طرفوں دنیا اور آخرت دی کامیابی دا سبب ہے اللہ پاک سنوں قرآن پاک دی کثرت نال تلاوت اور رمضان دے واسطے تیاری اور عبادت دی ترتیب بنان دی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت میں اللہ سانو محبت عطا کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين